اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہے جی ہمارا سبق نمبر 10 جو کہ ہے جملہ فعلیہ۔ اس سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور امید ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ میں کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ تو جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے، یہ ہوتا ہے جملہ، جس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آگے پڑھنا ہے۔ پہلے دیکھا جملہ کیا ہے، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ پھر جملہ فعلیہ کیا ہے، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ تو فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، یعنی فعل میں زمانہ لازمی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ فعل میں زمانہ لازمی ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے۔ جعل مثال کے طور پر اس نے بنایا، اس نے بنایا کیا ہے، ماضی، اس نے بنایا، ماضی میں ہو چکا ہے یہ کام، اس کے لیے ہم نے لفظ کیا پڑھا ہے، جعل، ٹھیک ہے، 2 زبر 3 زبر میں ہم نے پڑھا تھا اس کو۔ پھر ہم نے کیا پڑھا تھا، حال اور مستقبل کے لیے حال کیا ہے، وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بناتا ہے، اور مستقبل کیا ہے، وہ بنائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ زمانے 3 ہیں، ماضی اس نے بنایا، حال وہ بناتا ہے، اور مستقبل وہ بنائے گا۔ تو زمانے 3 ہو گئے ہمارے پاس۔ فعل میں زمانہ لازمی موجود ہوتا ہے، لازمی پایا جاتا ہے، جبکہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انگلش اور اردو میں تینوں زمانوں کے لیے الگ الگ ٹینس ہوتے ہیں، لیکن عربی میں زمانے تو 3 ہی ہیں، لیکن ان کے لیے ٹینس 2 طرح کے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہم بیسک میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ ماضی کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا، 2 زبر 3 زبر، اس نے کیا، اور ان کا فارمولا 1 2 3 کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ انگلش اور اردو میں 3 زمانوں کے لیے 3 الگ ٹینس ہوتے ہیں، لیکن عربی میں زمانے تو 3 ہیں، لیکن ان کے لیے ٹینس 2 استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی کے لیے 2 زبر 3 زبر ہم نے بیسک میں پڑھا تھا، 2 زبر 3 زبر اور ان کا فارمولا 1 2 3، اور حال اور مستقبل کے لیے ہم نے پڑھا تھا آتین۔ اب عربی میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ آتین سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے الحمدللہ، کرتا ہے، کرے گا، ٹھیک ہے، اور ان کا فارمولا 1 2 3 کیا جاتا ہے، کیا جائے گا۔ تو عربی میں 3 زمانوں کے لیے 2 طرح کے ٹینس استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی کے لیے 2 زبر 3 زبر ہم نے پڑھے تھے، اور حال اور مستقبل کے لیے آتین، اور ان کے فارمولاز بھی فعل ہیں۔ اور اسکرو، لات والے یہ جو تمام الفاظ ہم نے پڑھے تھے، 2 زبر 3 زبر، ان کا فارمولا 1 2 3، آتین ان کا فارمولا 1 2 3، اسکرو، لات، یہ سب کے سب کیا تھے، ہمارے پاس فعل تھے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شروع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی فعل سے شروع ہو سکتا ہے، بس ہونا وہ فعل سے شروع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے حصے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کی طرح جملہ فعلیہ کے بھی 2 مین حصے ہیں، 2 حصے ہیں، 2 اہم حصے ہیں۔ کون کون سے، فعل اور فاعل، فعل اور فاعل۔ جملہ فعلیہ کے 2 حصے ہیں، فعل اور فاعل۔ جب آپ کو جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل مل جائیں گے تو وہ جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کے لیے 2 حصوں کا ہونا ضروری ہے، 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا کیا ہیں، فعل اور فاعل۔ فعل کیا ہوتا ہے، کام،
زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. اور کبھی کبھی ہمیں جملہ فعلیہ میں مفعول بھی مل جاتا ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی حصے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 3، فعل، فاعل، مفعول. لیکن مین حصے 2 ہی ہیں، فعل اور فاعل. جب فعل اور فاعل آپ کو جملے میں مل جائیں گے تو جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. مفعول ضروری نہیں کہ ہر جملہ فعلیہ میں مفعول ہوگا، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل اور فاعل ہوگا تو جملہ فعلیہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو فعل ہے کام، فاعل ہے کام کرنے والا، اور مفعول ہے جس پر کام کیا جائے. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں حامد، حامد فاعل، حامد حمد کرنے والا. محمود مفعول، محمود جس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ سیم وزن پہ سارے چلتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی کے لیے یاد کر رکھنا ہے، فعل ہوتا ہے کام، فاعل کیا ہے جی؟ کام کرنے والا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا جائے. اب فاعل ہمیشہ پیشی حالت میں ہوگا، مفعول ہمیشہ زبری حالت میں ہوگا. مشکل آسان ہو گئی. فاعل ہمیشہ پیشی حالت میں، مفعول ہمیشہ زبری حالت میں. فاعل ہمیشہ پیشی حالت میں، مفعول ہمیشہ زبری حالت میں آتا ہے. اور یہ ہم نے بیسک میں بھی پڑھا تھا کہ پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نے، یعنی کام اس نے کیا. اور زبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کو، یعنی کہ کام اس پر کیا گیا، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھی تھی مثال، قتل داود جالوتا. اب اس جملے کی ترتیب کیا ہے؟ قتل فعل، داود فاعل، جالوتا مفعول. قتل فعل، داود پیش ہے، دیکھیں فاعل ہے یہ داود، داود نے قتل کیا. اور جالوتا یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ مفعول، جالوت کو قتل کیا، ٹھیک ہے جی. تو پیش جس کا ہم نے کہا تھا کہ اس کا معنی نے ہوتا ہے، تو جس نام کے اوپر پیش ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اور جس نام پر زبر آ جائے یعنی کام اس پر کیا گیا اس کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا دیکھا؟ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کے مین 2 حصے ہیں، فعل پلس فاعل، کبھی کبھی مفعول بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن فعل اور فاعل ہونے مسٹ ہیں، ضروری ہیں. فعل ہوتا ہے کام، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے. فاعل ہمیشہ پیشی حالت میں ہوتا ہے، مفعول زبری حالت میں ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ ماضی، حال، مستقبل، اسکرولات کسی بھی زمانے میں، مطلب کسی بھی فعل سے شروع ہو سکتا ہے. ہونا فعل سے شروع چاہیے، ٹھیک ہے. ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، حال سے بھی ہو سکتا ہے، مستقبل سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ فعل سے شروع ہونا چاہیے. جملہ فعلیہ ہے ہی کیا؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا، ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ میں ہم نے پڑھا کہ اس کے 2 مین حصے ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی مفعول ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. یعنی اگر کسی جملے میں فعل اور فاعل ہوں گے تو وہ جملہ فعلیہ مکمل ہو جائے گا، ان کے بغیر نہیں ہوگا. اور کچھ جملوں میں کیا ہوگا؟ فعل کے ساتھ ساتھ فاعل کی بھی فعل اور فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں جملے سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اور ہم انشاءاللہ پہچان بھی لیں گے، ابھی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. تو جملہ فعلیہ مکمل ہونے کے لیے 2 حصے چاہیے، کون کون سے؟ فعل اور فاعل. یہ 2 جز اس میں موجود ہونے چاہیے، فعل اور فاعل. ان کے بغیر جملہ فعلیہ پورا نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی مفعول بھی آ جاتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فاعل پیشی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول زبری حالت میں ہوتا ہے. یہ اسی بات کو یہاں پہ دوبارہ سے بتا دیا گیا. اب اہم بات کیا ہے کہ اعرابی حالتیں ہم نے صرف اسماء کی پڑھی ہیں، اور انہی کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فاعل پیشی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول زبری حالت میں ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ فاعل اور مفعول کیا ہیں؟ اسم ہیں. فاعل اور مفعول کیا ہیں؟ دونوں اسم ہیں، کیونکہ ہم انہی کی اعرابی حالتیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ فاعل پیشی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول زبری حالت میں ہوتا ہے. اور حالتیں ہم نے کس کی پڑھی ہیں؟ اعرابی حالتیں اسم کی پڑھی ہیں. تو فاعل بھی اسم ہے اور مفعول بھی اسم ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا، اگر ہم کہیں مثال کے طور پر داودو، تو یہ ایک نام ہے، یہ اسم ہے، یہ فاعل کے طور پہ آ رہا ہے داودو، ٹھیک ہے. داودو فاعل کے طور پر آ رہا ہے، نام کے طور پر، اسم ہے، یہ اس میں زمانہ نہیں ہے. جالوتا اب یہ مفعول ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے. تو فاعل اور مفعول کیا ہے؟
کیا ہے؟ فاعل اور مفعول اسم ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حامدن، حمد کرنے والا، اب اس میں زمانہ نہیں ہے، فاعل ہے یہ حامدن، ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے حامد. محمود، جس کی تعریف کی جائے، تو اس میں زمانہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ فاعل اور مفعول جو ہیں یہ بھی اسم ہی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ان کی اعرابی حالتیں ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ کلیئر ہوا یہ والا. اب دیکھیے جاء الحق، جاء الحق، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. جاء فعل سے شروع ہو رہا ہے، جاء فعل ہی ہے نا، جاء فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور جاء فعل، الحق دیکھیے پیش ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعل. جاء فعل، الحق فاعل، تو فعل پلس فاعل دونوں حصے موجود ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، پورا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جاء فعل، الحق فاعل، جملہ فعلیہ مکمل. پھر دیکھیے یقول الکافرون، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. یقول فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جاء، یہ ماضی سے شروع ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، 2 سے بنا نا جاء، تو یہ دیکھیے یہاں پہ جملہ فعلیہ ماضی کے فعل سے شروع ہو رہا ہے، ہم نے کہا یہ جملہ فعلیہ ہے. یقول الکافرون، یہاں پہ جملہ فعلیہ آتین سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہونا فعل سے شروع چاہیے جملہ فعلیہ، وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، وہ آتین بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا فعل. ٹھیک ہے، تو یقول الکافرون جملہ فعلیہ ہے، یقول فعل، اور الکافرون اونا والی جمع ہے. اب اونا والی جمع آپ کو پتا ہے کس کی ہوتی ہے، کس حالت میں ہوتی ہے؟ پیشی حالت میں ہوتی ہے. تو الکافرون یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ فاعل. تو یقول فعل، الکافرون فاعل، تو یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. پھر دیکھیے سیقول السفہاء، سیقول السفہاء، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. سیقول، اس میں سے دیکھیے سا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ آتین کا ساتھی، بیسک میں پڑھا تھا. یقول فعل ہے، یقول فعل ہے. السفہاء، السفہاء دیکھیے حمزہ پہ اینڈ میں پیش ہے، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ فاعل. تو یقول ہمارے پاس ہے فعل، السفہاء فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جاءہم البینات، جاءہم البینات، اس کو دیکھیے جاء سے شروع ہو رہا ہے جملہ، ٹھیک ہے جی، فعل سے شروع ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فعل کے ساتھ فاعل موجود ہے کہ نہیں، اس کے حصے کیا کیا بن رہے ہیں. تو جاء ہو گیا فعل، البینات یہ ہمیں پیشی حالت میں نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ فاعل. اب ہم بچ گیا، ہم کیا ہے؟ جاء فعل، البینات فاعل، ہم کیا ہے؟ جاءہم. فعل پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی زبری حالت، یہ آپ کو پتا ہے. تو زبری حالت کس کی ہوتی ہے؟ مفعول کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. تو جاء فعل، ہم مفعول، البینات فاعل. تو اس جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفعول بھی آ رہا ہے. تو ہم مفعول ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ فعل کے ساتھ جب ضمیر جڑتی ہے تو اس ضمیر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ زبری ہوتی ہے. تو ہم یہاں پہ زبری حالت میں، اور زبری حالت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ مفعول کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے ویسی ہی ایک اور مثال، جاءہم العلم، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جاء فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، فعل موجود ہے. العلم پیشی حالت میں ہمارے سامنے فاعل موجود ہے. تو جاء فعل، العلم فاعل، اور ہم کیا ہو گیا یہاں پہ؟ مفعول ہو گیا. یہ بالکل پچھلی مثال کی طرح. جاء فعل، ہم مفعول، العلم فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جاءت رسل، جاءت رسل، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جاءت کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو فعل تو موجود ہے، اور رسولو پیشی حالت میں ہمارے پاس فاعل بھی موجود ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جاءت فعل، رسولو فاعل. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جاءت کیوں آیا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی سمجھیں، جاءت فعل، رسولو فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اچھا جی، آگے یہ بات کہ یہاں رسول تو رسول کی بے قاعدہ جمع ہے، ٹھیک ہے، رسول کیا ہے؟ رسول کی بے قاعدہ جمع. تو اب آپ کو پتا ہے کہ اگر بے قاعدہ جمع ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بے قاعدہ جمع کے ساتھ واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کسی بھی طرح اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر
ہمارے پاس، اچھا ایک یہاں پہ قاعدہ سمجھ لیں، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، بس اسی کو اب یہاں پہ ہم نے فائل اور فعل کے ساتھ ڈھالنا ہے. اگر فائل ہمارے پاس، آگے جا کے اس کو انشاءاللہ اور سمجھیں گے، اگر فائل ہمارے پاس عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے، ٹھیک ہے، فائل ہمارے پاس عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے، تو اس کے ساتھ فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر فائل ہمارے پاس عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے رسول ہے، رسول کیا ہے؟ عاقل کی بے قاعدہ جمع، اور اس کے ساتھ فعل یہاں پہ کیا آیا ہے؟ جاءت، واحد مؤنث کا آیا ہے. واحد مذکر بھی آ سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے فائل. ٹھیک ہے، تو جب فائل عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو اس کے ساتھ فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر فائل غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے تو پھر اس کے ساتھ فعل کیا آئے گا؟ واحد مؤنث کا آئے گا. یہ وہی والا پوائنٹ ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہاں پہ رسول عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے تو اس کے ساتھ فعل کون سا ہے؟ واحد مؤنث. ٹھیک ہے، واحد مذکر بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ واحد مؤنث آیا ہے. واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں آ سکتا ہے. تو رسول یہاں پہ کیا ہے؟ رسولو فائل ہے اور جاءت فعل ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ کے دونوں حصے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، فعل پلس فائل، اور کبھی کبھی ہمارے پاس مفعول بھی آ جاتا ہے جیسے پیچھے ہم نے آیات میں دیکھا. تو یہاں پہ جاءت کیوں آیا ہے رسولو کے ساتھ؟ کیونکہ رسولو بے قاعدہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ جو فعل ہے وہ واحد مؤنث آیا ہے. عاقل کی بے قاعدہ جمع کے ساتھ اگر فائل ہو عاقل کی بے قاعدہ جمع تو ہمارے پاس جو فعل ہے وہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے جاءت سکرۃ الموت، جاءت سکرۃ الموت. اب یہاں پر دیکھیے کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جاءت فعل سے تو شروع ہو رہا ہے، اس میں فائل کدھر ہے ہمارے پاس؟ کیا فائل موجود ہے یا نہیں؟ فعل سے تو شروع ہو رہا ہے، جاءت فعل ہے. تو سکرۃ الموت یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہے ہمارے پاس اسم کا اسم سے تعلق کی جوڑی. اسم کا اسم سے تعلق کی جوڑی. اب ہم نے کہا کہ فائل ہمیں ہمیشہ پیشی حالت میں ملے گا، اور ہم نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ اسم کا اسم سے تعلق کی جوڑی کی اعرابی حالت پہلے والا اسم بتاتا ہے. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم کا اسم سے تعلق کی جوڑی میں پہلا اسم الف لام اور تنوین کے بغیر ہونا چاہیے اور کسی بھی اعرابی حالت میں ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا اسم ال والا بھی ہو سکتا ہے، تنوین والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا ہمیشہ زیری حالت میں. ٹھیک ہے، تو اب اس جوڑی کی اعرابی حالت بتانی ہے تو وہ پہلے والا اسم ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ دوسرا اسم تو ہمیشہ زیری حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کا اسم سے تعلق کی جوڑی میں پہلا اسم اس جوڑی کی اعرابی حالت بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس جوڑی کی وسعت یعنی کہ اس جوڑی کا معرفہ یا نکرہ ہونا وہ دوسرا اسم بتاتا ہے، کیونکہ پہلا اسم تو الف لام اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیے سکرۃ الموت، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ تو پہلے اسم کو دیکھیے سکرۃ، پہلا اسم پیشی حالت میں ہے، یعنی اس پوری جوڑی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ پیشی ہے. تو یعنی یہ وہاں پر ہمارے پاس سکرۃ الموت فاعل ہے، پیشی حالت میں ہے. تو جاءت فعل، سکرۃ الموت یہ پورے کا پورا کیا ہے ہمارے پاس؟ فاعل. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جاءت فعل، سکرۃ الموت فاعل. سکرۃ پہلا اسم کا اسم سے تعلق کی جوڑی میں پیشی حالت میں ہے تو اس جوڑی کی اعرابی حالت پیشی ہے اور فاعل پیشی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیے ضرب لنا مثلا، ضرب لنا مثلا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے ضربا فعل سے شروع ہو رہا ہے، کیا یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے یا نہیں؟ ضربا فعل سے شروع ہو رہا ہے، ضربا ٹھیک ہے فعل سے شروع ہو رہا ہے. فاعل کدھر ہے؟ لنا یہ ہے ہمارے پاس حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں متعلق بات بنی تھی تو جملہ فعلیہ میں یہ کیا بنتی ہے؟ فعل کے متعلق. ٹھیک ہے، بس یہ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں، اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں ہے. جملہ فعلیہ میں حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی کیا بنتی ہے؟ فعل کے متعلق بس. اچھا جی، اب کیا یہ جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہم اس کو دیکھ رہے تھے. ضربا فعل ہے، مثلاً
زبری حالت میں ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس مفعول. اب فاعل کدھر ہے؟ اگر فاعل نہیں ہوگا تو یہ جملہ فعلیہ نہیں ہو سکتا. ترجمہ کر کے دیکھیں. ضربا اس نے بیان کی. اس نے بیان کرنے والا کون ہے؟ اس نے بیان کی. تو فاعل کیا پتہ چلا؟ ضربا کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اس نے خالی ہم نے ترجمہ یہ نہیں کیا ضربا بیان کی ہمارے لیے مثال. کس نے بیان کی؟ تو ضربا کے اندر ترجمہ چھپا ہوا ہے کہ اس نے بیان کی. تو اس نے کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے. تو ضربا کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے. تو ضربا کو ہم کیا کہیں گے؟ ضربا فعل پلس فاعل. فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ضربا فعل پلس فاعل. فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے. اس نے بیان کی. لنا فعل کے متعلق اور مثال مفعول. مثلا کیا ہے؟ مفعول ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. ضربا کے اندر فعل کے ساتھ ساتھ فاعل چھپا ہوا ہے. ضربا فعل تو ہے لیکن فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اس نے بیان کی. اس نے. تو اس نے کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کے دونوں حصے پورے ہیں. فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. تو ضربا کے اندر ہی فاعل چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس نے. تو ضربا فعل پلس فاعل. فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوئی. اب یہ دیکھیے انا نذیر مبین. انا نذیر مبین. کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ انا سے شروع ہو رہا ہے جملہ. انا تو فعل نہیں ہے. انا کیا ہے؟ انا ضمیر ہے. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے. تو انا کیا ہوئی؟ اسم. تو اسم سے شروع ہونے والا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو انا ہو گیا ہمارے پاس نام اور نذیر مبین سوا سوا کی صفت موصوف کی جوڑی کی صورت میں ہمارے پاس ہوگی بات. تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ انا نذیر مبین جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو پہچاننا آنا چاہیے. انا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. دیکھیں نام بھی ہے بات بھی ہے. ٹھیک ہے. انا نام نذیر مبین سوا سوا کی جوڑی کی صورت میں بات. تو یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہو گیا. فی لوح محفوظ. اب اس میں دیکھیے لوح محفوظ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ سوا سوا کی جوڑی ہے. صفت موصوف کی جوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے آ رہا ہے فی. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی. تو یہ ہمارے پاس نہ جملہ اسمیہ ہے نہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ دیکھیے قال الملأ من قومه. کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ قال فعل ہے. الملأ پیشی حالت میں فاعل ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. قال فعل الملأ فاعل. تو فعل پلس فاعل جملہ فعلیہ کے حصے پورے ہو گئے. من قومه یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی. تو یہ کیا ہے؟ متعلق فعل کے متعلق. بس اتنی سی بات فعل کے متعلق. تو قال الملأ یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے. قال فعل الملأ فاعل. تو یہ وہی بات آ گئی کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سی جوڑیاں ہم نے نکالی تھی؟ حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی اور ایڈوربز پلس اسم کی جوڑی. حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی اور ایڈوربز پلس اسم کی جوڑی نہ تو نام بنتی ہے اور نہ ہی خبر بنتی ہے بلکہ بنتی ہے متعلق خبر. تو اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی یہ جوڑی کیا بن جاتی ہے؟ فعل کے متعلق. فعل کے متعلق. ٹھیک ہے. اس کی اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہے. بس اتنی سی ہے. یہ بس ایک لائن یاد رکھنی ہے آپ نے کہ حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی کیا بنے گی؟ فعل کے متعلق. بس ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے خلق الانسان من علق یا من علقین. خلق الانسان من علقین. کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں. خلق فعل ہے ہمارے پاس. فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ. الانسان زبری حالت میں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ مفعول. خلق فعل الانسان مفعول. من علق حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی. تو یہ ہو گیا فعل کے متعلق. اچھا اب ہمیں یہاں پر خلق الانسان یہاں پہ ہمیں پیشی حالت میں بظاہر کچھ دکھ نہیں رہا. ترجمے پہ غور کریں. اس نے پیدا کیا انسان کو. اس نے. تو خلق کے اندر ہی فاعل چھپا ہوا ہے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ضربا اس نے بیان کی. تو خلق اس نے پیدا کیا. تو اس نے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. تو خلق ہم کیا کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے
کیونکہ خلقہ فعل ہے اور فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اور الانسان ہمارے پاس ہے مفعول ضمری حالت میں، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، خلقہ فعل ہے اور فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے یہاں پر بعض اوقات فاعل فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں خلق الانسان، اب اس میں دیکھیے خلق، اس نے پیدا کیا، اب فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا قال الملأ سيقول السفهاء، اب اس میں کیا تھا ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی قتل داود، اس میں ہمیں پیشی حالت میں فاعل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، قتل داود، سيقول السفهاء، يقول الكافرون، تو یہاں پہ ہمیں فاعل پیشی حالت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، لیکن اس آیت میں دیکھیے خلق الانسان، جیسے بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا ضرب مثلا، اس طرح سے علم آدم، اس میں کیا ہے، اس میں فاعل ظاہر نہیں ہے بلکہ فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلقہ دیکھیے فعل، اب فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے، اس نے، تو اس نے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، فاعل فعل کے اندر چھپا ہوا ہے، تو الانسان مفعول ہے اور من علیکن فعل کے متعلق، تو ہمیں یہاں پہ کیا بات پتہ چلی کہ بعض اوقات ہمارے پاس فاعل جو ہے وہ ظاہری صورت میں لکھا ہوگا پیشی حالت میں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات وہ فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے، دونوں مثالیں ہم نے دیکھ لی، قتل داود اس میں سامنے ظاہری طور پہ لکھا ہوا ہے، فاعل ظاہر ہے پیشی حالت میں، اور خلق الانسان اس میں کیا ہے، فاعل فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، تو فاعل دونوں طرح سے آ سکتا ہے، دونوں ہی جملہ فعلی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ایک اور مثال، وعلم آدم، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ علم فعل ہے، آدم مفعول ہے، پیشی حالت میں بظاہر تو کچھ لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا، تو فاعل کہاں ہے؟ علم، اس نے سکھایا، اس نے، تو اس نے علامہ کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، یعنی کہ فاعل فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، تو علامہ فعل پلس فاعل اور آدمہ کیا ہے؟ مفعول، جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے جملہ فعلیہ میں فاعل کبھی فعل کے اندر چھپا ہوا ملے گا اور کبھی ظاہر ہوگا، جیسے خلق الانسان یا علم آدم، اس میں کیا ہے، فاعل فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اور قال الملأ، اور ابھی ہم نے پیچھے دیکھا قتل داود، اس میں کیا ہے، فاعل ہمارے پاس ظاہر ہے، پیشی حالت میں سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر اہم بات، یہ اہم پوائنٹ ہے بچوں، یہ یاد رکھنا ہے، ویسے تو الحمدللہ آپ کو پہلے سے یہ پتا ہے، لیکن اب اس کو ہم نے فاعل اور فعل کے حساب سے سمجھنا ہے۔ جملہ فعلیہ میں پہلا پوائنٹ کیا ہے، جملہ فعلیہ میں کام کرنے والا یعنی کہ فاعل ظاہر ہو، پھر چاہے فاعل واحد ہو، مثنی ہو یا جمع ہو، اس کے ساتھ فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ کیا کہا میں نے؟ یہ جملہ فعلیہ میں کام کرنے والا یعنی کہ فاعل جب ظاہر ہو، ظاہر ہونا چاہیے فاعل، شرط کیا ہے؟ جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، پھر فاعل چاہے یعنی کام کرنے والا چاہے ایک ہو، دو ہو یا زیادہ ہو، فعل واحد ہی آئے گا۔ مثال سے سمجھتے ہیں، وعد الرحمن، وعد الرحمن، اب یہاں پہ دیکھیے وعدہ فعل ہے، الرحمن فاعل ہے، وعدہ فعل، دیکھیے وعدہ واحد ہے نا، اس نے کیا، اس نے وعدہ کیا، اور الرحمن، الرحمن فاعل بھی واحد ہے، ٹھیک ہے، تو فعل بھی واحد آیا اور فاعل بھی واحد آیا، یہاں تو کنفیوژن نہیں ہوئی۔ آگے دیکھیے وصدق المرسلون، اب یہاں پہ دیکھیے صدقہ ہو گیا فعل، المرسلون، اب فاعل ہمارے پاس یہاں پہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے سامنے اونا والی جمع پیشی حالت کی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ظاہر ہے فاعل، اور کیا ہے، المرسلون جمع ہے، ٹھیک ہے، تو فاعل ظاہر بھی ہے اور جمع بھی ہے، لیکن پیچھے فعل صدقہ، فعل واحد ہی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا پوائنٹ پڑھا کہ جملہ فعلیہ میں کام کرنے والا یعنی کہ فاعل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، جب ظاہر ہو، پھر چاہے وہ فاعل یا کام کرنے والا ایک ہو، دو ہو یا زیادہ ہو، اس کے ساتھ فعل ہمیشہ واحد آئے گا، وصدق المرسلون اس کی مثال آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وصدق المرسلون میں المرسلون فاعل ہمارے پاس ظاہر ہے اور یہ جمع ہے،
لیکن پیچھے فعل ہمارے پاس واحد ہی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب فاعل ظاہر ہوگا، پھر چاہے فاعل ایک ہو، دو ہو یا جمع میں ہو، زیادہ ہو، فعل واحد ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر فاعل غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو پھر فعل واحد مؤنث آئے گا، جیسے حبطت اعمالهم. حبطت، حبطہ اس کی مؤنث بنائی جزم والی تا کے ساتھ. آپ کو پتا ہے جزم والی تا کس کی نشانی ہوتی ہے؟ 2 زبر 3 زبر مؤنث کی نشانی. جاء جاءت پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. قال قالت. تو حبطہ سے بن گیا حبطت. اعمالو، اعمالو کیا ہے؟ عمل کی جمع. عمل کیا ہے؟ غیر عاقل ہے نا، تو اعمالو کیا ہے؟ غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع. تو غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع کے ساتھ اگر فاعل ہمارے پاس غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو فعل کیا آئے گا؟ واحد مؤنث. تو حبطت یہاں پر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ واحد مؤنث فعل آ گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر فاعل عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں آ سکتے ہیں. جیسے نیچے مثال دیکھیے، کتبا رجالن. رجالن کیا ہے؟ رجلن کی، رجلن کی جمع، بے قاعدہ جمع، عاقل کی بے قاعدہ جمع. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ فعل کیا ہے؟ واحد مذکر بھی آ سکتا ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. یعنی کتبا رجالن بھی ہو سکتا ہے اور کتبت رجالن بھی ہو سکتا ہے. جیسے پیچھے ہم نے دیکھا ابھی جاءت رسول بھی ہو سکتا ہے اور جاء رسول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جاءت رسول بھی ہو سکتا ہے اور جاء رسول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اگر کام کرنے والا ظاہر ہونا چاہیے، جب ظاہر ہوگا پھر چاہے وہ ایک ہو، دو ہو یا زیادہ ہو، فعل اس کے ساتھ واحد ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اگر فاعل غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے تو فعل واحد مؤنث آئے گا، لیکن اگر فاعل عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے تو پھر فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں آ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب یہاں پہ مزید مثال دیکھ لیجئے. اگر کام کرنے والا یعنی کہ فاعل ظاہر ہو، ظاہری صورت میں اگر کام کرنے والا یعنی کہ فاعل ظاہر بھی ہو اور عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو، ظاہر ہو اور عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. جیسے دیکھیے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، رسولو، رسولو یہ ہے ہمارے پاس. رسولو کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا کہتے ہیں پیشی حالت میں رسولو. اور رسول کیا ہے؟ رسول، رسول کی بے قاعدہ جمع، عاقل کی بے قاعدہ جمع. ٹھیک ہے، اب رسولو کے ساتھ پیچھے فعل کیا آیا ہے؟ جاءت. ٹھیک ہے، تو جب ہمارے پاس فاعل عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو اس کے ساتھ فعل واحد مؤنث یا واحد مذکر دونوں آ سکتے ہیں. اوپر والی آیت میں رسولو اس کے ساتھ کیا آیا ہے؟ فاعل عاقل کی بے قاعدہ جمع تو فعل واحد مؤنث جاءت آیا ہے. نیچے والی آیت میں دیکھیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات. اب یہاں پہ رسل کے ساتھ جاء آیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب فاعل ظاہر ہو اور کیا ہو؟ عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو تو فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہی آیت ہے ہمارے پاس، رسولن کے ساتھ پیچھے جاء فعل آیا ہے عاقل کی بے قاعدہ جمع کے ساتھ. ٹھیک ہے، فاعل عاقل کی بے قاعدہ جمع تو فعل واحد مذکر واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ الحمدللہ پیچھے ہم سارے کر چکے ہیں. جملہ فعلیہ، فعل سے شروع ہونے والا جملہ. ٹھیک ہے، اور کام کرنے والا ظاہر ہو، جب فاعل ظاہر ہو پھر چاہے وہ ایک ہو، دو ہو یا زیادہ ہو تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد مذکر یا واحد مؤنث یعنی واحد آئے گا. ٹھیک ہے، فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد آئے گا. ٹھیک ہے، مذکر یا مؤنث کی صورت میں ہوگا اگر وہ عاقل کی بے قاعدہ جمع ہو. ٹھیک ہے، یہ پیچھے ہم نے ابھی پوائنٹ ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، یہ والی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے یہ. ٹھیک ہے جی، امید ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب تھوڑی سی آیات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. ان آیات میں ترجمہ بھی دیکھ لیں گے ہم اور ساتھ میں ان کے حصوں کو پہچانیں گے کہ کیا یہ جملہ فعلیہ بن رہے ہیں کہ نہیں.
قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، قد تحقیق جاءکم رسل آئے تمہارے پاس رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، قد تحقیق، ٹھیک ہے جی، قد ہو گیا، جاءکم رسل، اب اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا بنایا ہم نے، تحقیق آ گئے یا آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے کھلی نشانیاں لے کر۔ اب جاءکم رسل، اس کو دیکھیے، جاءکم رسل، جاء فعل، رسل فاعل، عاقل کی بے قاعدہ جمع، تو فعل ہمارے پاس واحد مذکر یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کم کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ، مفعول، فعل پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی ضبری حالت، تو ضبری حالت میں کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ جاء فعل، کم مفعول، رسول فاعل، من قبلی بالبینات، یہ دونوں کیا ہیں، حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی، تو یہ فعل کے متعلق بن گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم الرسول، آیا تمہارے پاس رسول، بالحق کی، حق کے ساتھ یا حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیے، یا ایھا الناس، یہ جملہ شروع ہو رہا ہے یا ایھا الناس سے، تو کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو یا ایھا الناس یہ کیا ہے ہمارے پاس، نام، اور قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ پوری ہمارے پاس آگے کیا بن گئی، جملہ فعلیہ آ گیا بات کے اندر، تو یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے۔ یا ایھا الناس نام، اور قد سے لے کے آخر تک یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، بات۔ پھر بات کے اندر بالحق کی اور من ربکم یہ کیا بن گئے، وہ متعلق بات، اور ٹھیک ہے، متعلق بات بن گئی۔ تو یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے۔ لیکن اگر ہم جملے کو یہاں سے دیکھیں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اگر ہم جملے کو قد سے دیکھیں، قد جاءکم، یہاں سے آگے دیکھیں تو پھر یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قد جاءکم، جاء فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر ہم یا ایھا الناس سے لے کے چلیں پھر یہ جملہ اسمیہ ہے، یا ایھا الناس نام، اور قد جاءکم الرسول بات، ٹھیک ہے، بات کے اندر جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ اور اگر یا ایھا الناس کو نہ دیکھیں، قد جاءکم سے سٹارٹ کریں، تو پھر یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ بنے گا۔ جاءکم، جاء فعل، کم مفعول، الرسول فاعل، بالحق کی من ربکم یہ کیا ہے، حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی، تو یہ کیا بن گئی، فعل کے متعلق۔ پھر دیکھیے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر۔ جملہ فعلیہ ہے، بالکل ہے۔ جاءت فعل، ہم مفعول، رسولنا، رسولو، دیکھیے رسولنا یہ بھی کیا ہے، اسم کا اسم سے تعلق، رسولنا اسم کا اسم سے تعلق ہے نا، اور اسم کا اسم سے تعلق کی جوڑی کی اعرابی حالت پہلے والا اسم ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو رسولو یہاں پہ پیشی حالت میں ہے، تو رسولنا ہمارے پاس کیا ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رسولو عاقل کی بے قاعدہ جمع کے ساتھ فعل واحد مؤنث آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاءت ہمارے پاس کیا ہو گیا، فعل، ہم مفعول، رسولنا فاعل، اور بالبینات فعل کے متعلق۔ پھر قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، قال کہا، الکافرون کافروں نے، ان بے شک، ھذا یہ، لساحر مبین البتہ یا یقیناً کیا ہے، کھلا، ساحر کھلا جادوگر ہے۔ کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے۔ قال فعل، الکافرون اونا والی جمع، تو یہ کیا ہو گئی ہمارے پاس، فاعل پیشی حالت میں۔ قال فعل، الکافرون کیا ہو گیا ہمارے پاس، فاعل۔ اچھا، اگر ہم قال الکافرون کو ہٹا دیں اور صرف یہاں سے دیکھیں، ان ھذا لساحر مبین، تو پھر یہ کیا بنے گا، پھر یہ ہمارے پاس بنے گا جملہ اسمیہ، ان ھذا لساحر مبین، ٹھیک ہے۔ یا انا کو بھی فی الحال ہٹا دیں کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے وہ ڈیٹیل پڑھی نہیں ہے، تو ھذا لساحر مبین، ھذا، ان ھذا یہ کیا ہے ہمارے پاس، نام، اور لساحر مبین یہ ہمارے پاس کیا ہے، سوا سوا کی جوڑی کی صورت میں بات، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بس موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ آگے دیکھیے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، قال کہا، الملأ سرداروں نے، من قومه اس کی قوم میں سے،
इन्ना बेशक हम लनराका अलबत्ता हम देखते हैं तुझे फी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में। क्या ये जुमला फेलिया है? बिल्कुल है। क़ाला फेल, अल मलाउ फाइल, मिन कौमिही फेल के मुतल्लिक। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम जुमले को यहां से देखें, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, तो फिर ये क्या बनेगा? इन्ना लनराका, फिर ये बनेगा जुमला इस्मिया। ठीक है। इन्ना नाम, लनराका फी ज़लालिम मुबीन, लनराका फी ज़लालिम मुबीन, इन्ना नाम, और बाद में हमारे पास आ गया जुमला फेलिया। ठीक है। बाद में हमारे पास आ गया जुमला फेलिया, क्योंकि देखिए लनराका क्या है? नराका, नरा, हम देखते हैं तुझे, हम देखते हैं, ये क्या है? हम देखते हैं, फेल प्लस फाइल की जोड़ी है ना, तो ये क्या हुआ? जुमला फेलिया। ठीक है। तो इन्ना से अगर हम जुमला शुरू करें तो ये जुमला इस्मिया बनेगा। इन्ना नाम और लनराका फी ज़लालिम मुबीन क्या बन गया हमारे पास? बाद में जुमला फेलिया। और फी ज़लालिम मुबीन क्या है हमारे पास? जुमला इस्मिया में क्या बन जाएगा? ये बाद में मुतल्लिक बाद। ठीक है। और जुमला फेलिया में क्या बन जाएगा? फेल के मुतल्लिक। ठीक है जी। तो क़ाला क्या बना हमारे पास? फेल, अल मलाउ फाइल। ठीक है। और नराका, नराका में देखें, नरा हम देखते हैं, इसमें छुपा हुआ है क्या? फाइल। ठीक है। फाइल फेल के अंदर ही छुपा हुआ है, हम देखते हैं। तो ये भी नरा भी क्या हो गया? नरा का ये भी हो गया जुमला फेलिया। ठीक है। नरा फेल प्लस फाइल, फाइल इसके अंदर ही छुपा हुआ है, और का क्या है? का मफूल। ठीक है। फेल प्लस जमीर इक्वल जमीर की जबरी हालत, तो जबरी हालत में कौन होता है? मफूल होता है। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। इज़ क़ालल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम, जब कहा हवारियों ने ए ईसा इब्न मरियम। क्या ये जुमला फेलिया है? बिल्कुल है। क़ाला फेल, अल हवारियूना ऊना वाली जमा, तो ये हो गया फाइल। क़ाला फेल, अल हवारियूना हमारे पास हो गया फाइल। और देखिए या ईसा इब्न मरियम, ये हमारे पास बन रहा है ईसा इब्न मरियम, क्या बन रहा है? मफूल। और ईसबना, ये जो इब्ना का नून जबर ना है ना, ये जबर हमें बता रहा है कि ये यहाँ पर जबरी हालत में है। ठीक है। मरियमा इब्ना मरियमा, मरियम का बेटा, तो मरियमा यहाँ पे जबरी हालत में नहीं है। इब्ना मरियमा, मरियम का बेटा, तो यहाँ पे जेरी हालत में है। ठीक है। इसम का इसम से ताल्लुक, मरियमा जेर के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ये VIP कैटेगरी से है, इसलिए ये जबर के साथ ही आता है जेरी हालत में भी। ठीक है। तो या ईसा इब्न मरियमा ये हमारे पास मफूल है। क़ाला फेल, अल हवारियूना फाइल, या ईसा इब्न मरियमा मफूल। आगे देखिए सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, अनकरीब या बहुत जल्द कहेंगे बेवकूफ लोगों में से। क्या ये जुमला फेलिया है? बिल्कुल है। यक़ूलु फेल, अस्सुफ़हाउ फाइल हमारे सामने आ गया पेशी हालत में, मिनन नासी फेल के मुतल्लिक। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इज़ जब यक़ूलु कहेंगे अल मुनाफ़िक़ूना मुनाफ़िक, वल्लज़ीना और वो जो, या फ़ी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है। अच्छा जी, क्या ये जुमला फेलिया है? बिल्कुल है। यक़ूलु फेल है, अल मुनाफ़िक़ूना ऊना वाली जमा है, तो ये हो गया फाइल। अब तर्जुमे पे गौर करें। अल मुनाफ़िक़ूना और अल्लज़ीना ये दोनों जुड़े हुए हैं वाउ से। ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें तर्जुमे पर, जब कहेंगे मुनाफिक और वो जिनके दिलों में बीमारी है, यानी कहने वाले मुनाफिक के साथ साथ कौन है? वो लोग भी जिनके दिलों में बीमारी है। तो अल मुनाफिकूना भी यहाँ पे क्या है? फाइल है। और अल्लज़ीना भी, जिन लोगों से यहाँ पे मुराद हो रही है अल्लज़ीना, ये भी यहाँ पे फाइल के तौर पे आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अल मुनाफिकूना और अल्लज़ीना ये दोनों फाइल के तौर पर आ रहे हैं, दोनों फाइल हैं। और अगर हम इसको देखें अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तो ये हमारे पास बन जाएगा जुमला इस्मिया। ठीक है। अल्लज़ीना नाम, मरज़ुन इसकी बन जाएगी खबर, और फ़ी क़ुलूबिहिम इसकी बन जाएगी मुतल्लिक बात। ठीक है, मुतल्लिक खबर। तो यक़ूलु फ़ेल, अल मुनाफ़िक़ूना और अल्लज़ीना फ़ाइल।
پھر دیکھیے یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. یقولو فعل، الکافرون فاعل. ٹھیک ہے جی، تو فعل پلس فاعل ہمارے پاس دونوں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے. خالی اگر ہم یہاں سے دیکھیں ھذا یوم عسیر، خالی اگر ہم اس کو دیکھیں ھذا یوم عسیر، تو پھر یہ کیا بنے گا ہمارے پاس؟ یہ بنے گا جملہ اسمیہ. ھذا نام، یوم عسیر سوا سوا کی جوڑی کی صورت میں ہمارے پاس بن جائے گی بات. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو پہچاننے کی بھی کوشش کرنی ہے، لیکن صرف آسان آسان پوائنٹس. اچھا، ابھی اس آیت کو دیکھیے ایک دفعہ. ابھی میں نے اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دی، اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اب اس میں دیکھیے دو جملے ہیں. قال الملأ من قومه، یہ جملہ فعلیہ ہے. قال سے شروع ہو رہا ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قال فعل، الملأ فاعل پیشی حالت میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور من قومه فعل کے متعلق. پھر دیکھیے انا لنراک فی ضلال مبین، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. ان پلس نا، یہ نام بن گیا، اور بعد میں جملہ فعلیہ آ رہا ہے لنراک فی ضلال مبین، بعد میں جملہ فعلیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو لنراک فی ضلال مبین سے دیکھیں، پھر یہ جملہ فعلیہ ایک اور بن گیا. لنراک ہم نے کہا نا اوپر بعد میں جملہ فعلیہ آ رہا ہے، تو لنراک فی ضلال مبین. یہاں پہ دیکھیے نرا، ہم دیکھتے ہیں نرا میں فاعل اندر ہی چھپا ہوا ہے، فعل پلس فاعل. کا کیا ہے؟ مفعول. اور فی ضلال مبین کیا ہے؟ سوا سوا کی جوڑی کے ساتھ اسم حرف جارہ کا تعلق، یعنی حرف جارہ پلس اسم کی جوڑی، تو یہ فعل کے متعلق بن گیا. ٹھیک ہے، تو جب فعل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، جب ہم اس کو باہر لے کے آتے ہیں تو وہ پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا فاعل ہمیشہ پیشی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہوگا تو وہ ضمیر کی صورت میں چھپا ہوگا. ٹھیک ہے، اور کس ضمیر کی صورت میں چھپا ہوگا؟ پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں چھپا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے آتین کے افعال میں چھپے ہوئے فاعل. ٹھیک ہے جی، اب یقولو، یقولو میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا کہے گا. وہ کہتا ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے، اور وہ، تو اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہوا کی، پیشی حالت والی ضمیر ہے نا. تقولو، تو کہتا ہے کہے گا، تو اس میں انتا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اقولو، اس میں انا کی ضمیر ہے. نقولو، نحنو کی ضمیر ہے. یقولون، اس میں ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور تقولون میں انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جب افعال کے اندر فاعل چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کس صورت میں ہوتے ہیں؟ پیشی حالت کی ضمیر کی صورت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہا میں نے؟ ہم نے کہا نا کہ بعض اوقات فاعل ظاہری طور پہ ہمارے سامنے لکھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جب فعل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو کس صورت میں ہوتا ہے؟ پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اچھا جی، ایک منٹ، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، یہ بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا. ہاں، تو ہم یہاں پہ تھے، تو یہ بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ جملہ اسمیہ ہے. یا ایھا الناس نام ہے ہمارے پاس، اور بعد میں ہمارے پاس جملہ فعلیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ اہم پوائنٹس ہمارے پاس ہیں، وہ کیا ہیں کہ جملہ فعلیہ ہونے کے لیے فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہے. کبھی فاعل ہمارے پاس ظاہر ہوگا، پیشی حالت میں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہوگا، جیسے قال الملأ قتل داود، اور کبھی فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ملے گا، جیسے علم آدم خلق الانسان. ٹھیک ہے، تو اگر فاعل ظاہر نہ ہو تو پھر وہ فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور چھپا ہوا کس صورت میں ہوتا ہے؟ ضمیر کی صورت میں. کس ضمیر کی صورت میں؟ پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یکتبون الکتاب بایدیہم، یکتبون الکتاب بایدیہم، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. کیسے؟ یکتبون فعل سے شروع ہو رہا ہے. یکتبون الکتاب، اب یہاں پہ ہمیں بظاہر پیشی حالت میں کوئی اسم نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یکتبون، اب اس میں دیکھیے فاعل فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. یکتبون، وہ لکھتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فاعل اندر چھپا ہوا ہے، کون سا چھپا ہوا ہے؟ یکتبون. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے وہ لکھتے ہیں، وہ اور کیا جمع ہے، وہ سب لکھتے ہیں، تو کچھ سی ضمیر ہوگی یہاں پہ، ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے.
تو یکتبون میں ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو یکتبون کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کس صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں، پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں. اور یہاں پہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ہم کی ضمیر ہے. تو ہم اس کا کیا ہے؟ فاعل. اور الکتابہ اس کا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یکتبون میں ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے اور یہی اس کا فاعل ہے. تتلون الکتابہ، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. تتلونا، تتلونا یہ کیا ہے؟ فعل. اور فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں. یہاں پہ کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ تتلونا ہے. تو یہاں پہ تا ہے اور جمع ہے، تو انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو انتم کی ضمیر اس کے اندر. ہاں جی. تو یہاں پر دیکھیے یکتبون الکتاب بایدیہم، کیا یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. فعل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یکتبون. ٹھیک ہے. اب بظاہر ہمیں یہاں پہ پیشی حالت میں لکھا ہوا کوئی اسم نظر نہیں آ رہا، یعنی فاعل ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ فاعل ظاہر نہیں ہے، تو پھر فعل کے اندر ہی چھپا ہوا. تو یکتبون کے اندر ہی فاعل ہمارے پاس چھپا ہوا ہے. اب کس صورت میں چھپا ہوا ہے؟ پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی جو ہے وہ پیشی حالت والی ضمیر چھپی ہوئی ہے فاعل کے طور پہ. تو یکتبون. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یکتبون یا لگا ہوا ہے اور واو نون ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمع ہے. تو وہ سب لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. یہاں پہ ہم کی جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ہم. تو یکتبون فعل پلس فاعل، الکتابہ مفعول، بایدیہم فعل کے متعلق. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے جی. تتلون الکتابہ، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. تتلون فعل اور فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں. کون سی ضمیر ہے یہاں پہ؟ تتلون. تا ہے اور اینڈ میں واو نون ہے، یعنی جمع ہے. تم سب پڑھتے ہو، تم سب تلاوت کرتے ہو. تو انتم کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور یہی اس کا فاعل ہے. اور الکتابہ کیا ہے؟ مفعول. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیجئے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان کرنی ہے. نحن نسبح بحمدک. نحن نسبح بحمدک، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ نحن اسم سے شروع ہو رہا ہے. نحن اسم ہے نا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ. نحن نام، نسبح یہ کیا ہے؟ بعد میں آ گئی. کیا؟ بعد میں آ گیا جملہ فعلیہ. اور بحمدک کیا ہے؟ متعلق بات. ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ میں دیکھیں تو فعل کے متعلق. ٹھیک ہے جی. تو پہلے والا کیا ہے جی ہمارے پاس؟ جملہ اسمیہ. نقدس لک، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. نقدس لک، نقدس فعل پلس فاعل. فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. کون سی ضمیر کی صورت میں؟ نحن کی ضمیر کی صورت میں. اور لکا کیا ہے؟ فعل کے متعلق. یسألونک عن الاہلۃ، کیا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل ہے. یسألون بظاہر پیشی حالت میں فاعل موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب فاعل فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. تو یسألون کون سی ضمیر ہے؟ ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. یسألون فعل پلس فاعل، ہم کی ضمیر ہے اس کے اندر چھپی ہوئی. کا کیا ہے؟ مفعول. عن الاہلۃ فعل کے متعلق. واتوا البیوت، تو حکم دیا جا رہا ہے. تو حکمیہ، حکم طلب التجا والے، اسکرو والے، لات والے، یہ سب بھی کیا جو ہم نے بیسک میں پڑھے تھے وہ بھی کیا ہے؟ سب کے سب فعل ہیں. اور حکم ہم کس کو دیتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یا تو انتا کی ضمیر ہوگی، یا مثنیٰ کی صورت میں انتما ہوگی، یا پھر جمع کی صورت میں انتم ہوگی. تو یہاں پہ یہ جمع ہے، تو یہاں پہ انتم کی ضمیر ہے. اور البیوتا کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا مفعول. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اتقوا اللہ، اتقوا یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. فعل سے شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ انتم کی. فاعل چھپا ہوا ہے. اللہ مفعول. نسبح بحمدک، یہ کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. نسبح کیا ہے جی؟ جملہ فعلیہ. فعل کے اندر ہی فاعل چھپا ہوا ہے. پیشی حالت والی کون سی ضمیر؟ نحن کی صورت میں. بحمدک فعل کے متعلق. اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ ہے. اعوذ کیا ہے جی؟ فعل، اور فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. کس ضمیر کی صورت میں؟ انا کی ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور برب الناس کیا ہو گیا؟ فعل کے متعلق. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. ذالک علی اللہ یسیر، یہ کیا ہے؟ ذالک سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ذالک اسم ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ جملہ اسمیہ. ذالک نام، یسیر اس کی بات، اور علی اللہ کیا ہو گئی ہمارے پاس؟ متعلق بات، کیونکہ بات موجود ہے. الرحمن علی العرش اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو الرحمن ہو گیا نام،
علی العرشی قائم مقام بات. اب کیونکہ یہاں پہ بات موجود نہیں ہے تو علی العرشی کیا بن جائے گی؟ متعلق بات بن جائے گی، قائم مقام بات. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. ہوا جند لکم، ہوا اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہوا ہو گیا نام، جندن اس کی بات، اور لکم متعلق بات کیونکہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہے جی ہمارے پاس دہرائی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جملہ کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. فعل کیا تھا جی؟ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے. ٹھیک ہے جی. عربی میں زمانے 3 ہیں لیکن ٹینس 2 طرح کے استعمال ہوتے ہیں. ماضی کے لیے 2 زبر 3 زبر ہم نے پڑھا تھا اور اس کے فارمولا 1 2 3، اور حال اور مستقبل کی ہم نے پڑھا تھا آتین اور اس کا فارمولا 1 2 3. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو حکم طلب التجا والے، اسکرو والے، لات والے جو ہم نے پڑھے تھے وہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ افعال ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھے تھے جملہ اس فعلیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں اہم، فعل اور فاعل. ٹھیک ہے. جن کے بغیر جملہ فعلیہ مکمل نہیں ہوتا، فعل اور فاعل. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس مفعول بھی آ جاتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ کام. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا جائے. فاعل ہمیشہ پیشی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول جبری حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اہم پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ کبھی ہمارے پاس ایک اہم پوائنٹ کیا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس فاعل جو ہے وہ ظاہری صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، پیشی حالت میں ہمارے سامنے لکھا ہوگا. لیکن کبھی وہ ہمارے سامنے ظاہری صورت میں پیشی حالت میں نہیں لکھا ہوتا. اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. کس صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں، پیشی حالت والی ضمیر کی صورت میں. وہ پھر ہم نے اس میں سے ڈھونڈ کے نکالنا ہے کہ فاعل فعل کے اندر کس ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پیشی حالت والی کون سی ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے، وہ اس کے واحد مثنیٰ یا جمع ہونے کے اس سے ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یکتبون میں کیا تھی؟ ہم کی ضمیر تھی. ٹھیک ہے. تتلون میں انتم کی ضمیر تھی. اس طرح سے. پھر اہم پوائنٹ کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس کام کرنے والا یعنی کہ فاعل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، ظاہر ہو، پھر چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. فاعل ظاہر ہو، پھر چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا دیکھا کہ اگر فاعل ہمارے پاس عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے تو فعل ہمارے پاس واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. جیسے جاءت کے ساتھ، جاء کے ساتھ اور جاءت کے ساتھ رسولن دونوں آئے. جاءت کے ساتھ بھی آیا، جاء کے ساتھ بھی آیا. تو اگر فاعل ہمارے پاس عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے تو فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فاعل ہمارے پاس غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع ہے تو پھر فعل ہمارے پاس واحد مؤنث استعمال ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا تھا حبطت اعمالہم. اعمال کیا تھا؟ غیر عاقل کی بے قاعدہ جمع. تو حبطت فعل کیا آیا تھا؟ واحد مؤنث کا. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس آپ کے مین کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ضمیر کی جو اعرابی حالت ہے وہ ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اگر اسم سے جڑا ہوگا، اسم پلس ضمیر ہوگا تو ضمیر کی زیری حالت ہوگی، اور اگر فعل پلس ضمیر ہوگا تو ضمیر کی زبری حالت ہوگی، اور پیشی حالت والے ضمائر الگ آتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہاں تک بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے، بار بار ریکارڈنگ دیکھیے. کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کنفیوژن ہو، پوچھیے، جتنی بار چاہے پوچھیے، لیکن پوچھنا ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے، خیریت عافیت والے معاملات کرے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.